فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید، حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی واقعات اور حالات پر مبنی کتاب۔ مترجم ہیں مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 253۔ نویں فصل کا آغاز ہو چکا تھا اور وہیں سے ہم سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے اس کو منقطع کیا تھا۔ عنوان ہے عبادت کی لذت محسوس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آغا غرویان لکھتے ہیں، میں نے آغا بہجت کی خدمت میں عرض کیا، آغا ہماری عمر گزر چکی لیکن ہم نے ابھی تک عبادت خصوصی طور پر نماز کی لذت محسوس نہیں کی۔ آپ کی نظر میں ہم کیا کریں جس کے ذریعے ہم ائمہ اطہار اور ان کے فرمان کے مطابق اس کی تھوڑی سی لذت محسوس کریں۔ آغا اس وقت ذکر و فکر میں مصروف تھے اور پھر میری طرف دیکھ کر اپنا سر ہلایا اور فرمانے لگے، آغا یہ عام البلوی ہے، یہ ایک ایسا درد ہے جس میں سب گرفتار ہیں۔ میں نے عرض کیا، آغا بہرحال اس کے کچھ مراتب ہیں اور یہ نسبی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی طرح عالی مراتب پر فائز ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آغا نے فرمایا، شاید میں آپ کی مرتبے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یہ تعارف نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ نے پھر مخصوص تواضع اور انکساری کے ساتھ فرمایا، اماتو کا مثلو کا۔ اس جملے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، نماز میں لذت محسوس کرنے کے لیے نماز سے پہلے بھی کچھ مقدمات کا ہونا ضروری ہے اور نماز کے بعد بھی کچھ مقدمات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مقدمات جو نماز سے پہلے ہونی چاہیے اور ان پر عمل کیا جائے وہ یہ ہیں کہ انسان گناہوں سے دور رہے، کیونکہ معصیت روح کو آلودہ کر دیتی ہے اور دل کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جن مقدمات کا خود نماز کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے چاروں طرف سے زنجیروں اور تاروں سے دائرہ بنائے اور اپنی سوچ کو غیر خدا کی طرف جانے سے روکے۔ البتہ اگر غیر اختیاری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، خالص توجہ کے لیے اسے اپنے دل کو غیر خدا سے دور رکھنا ہوگا۔ اب ہم بعض ایسے پرمغز اور رہنما دستور عمل بیان کریں گے جنہیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ تقی بہجت نے مختلف مناسبتوں سے سالکان طریق اللہ کے لیے بیان فرمایا۔ امید ہے کہ خدا کے ساتھ متصل اس عارف باللہ کے دل سے نکلنے والی یہ حکمتیں دلوں کے لیے رہنما ثابت ہوں گی۔ صفحہ نمبر 255۔ جو بات جانتے ہو اس پر عمل کرو اور جو نہیں جانتے اس سے احتیاط کرو۔ وعظ، تقریر، خطابت، مناسب عملیات کے لیے مقدمہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ ذیل مقدمہ والا معاملہ کرتے ہیں، گویا کہنے اور سننے کا عمل کہنے اور سننے کے لیے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تعلیم اور تعلم یعنی پڑھانا اور پڑھنا مناسب اور اچھے عمل کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہا گیا ہے، لوگوں کو اپنی زبان کے بغیر خدا کی طرف دعوت دو، یعنی عمل کے ذریعے بولو، عمل سے سیکھو اور عملی طور پر سننے والے بنو۔ بعض لوگ استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کی کیفیت بھی شاگردوں سے سیکھی جائے۔ کچھ لوگ ہم سے دعا کی
التماس کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے لیے دعا کریں تو وہ اپنی تکلیف بتاتے ہیں، جب ہم انہیں اس درد کی دوا بتاتے ہیں تو وہ بجائے شکریہ ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے کے دوبارہ کہتے ہیں دعا کریں۔ ہم جو کہتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وہ دعا کی شرائط کو خود اسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ہم اپنی شرعی ذمہ داری سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں عمل سے نتیجہ لینا ہوگا۔ محال ہے کہ عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو، یہ بھی محال ہے کہ عمل کے بغیر نتیجہ حاصل ہو جائے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح شاعر کہتا ہے کہ بغیر مقصد کے محفل سجائی گئی، لوگ آئے، بیٹھے، بات چیت کی اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ خدا کرے کہ ہم صرف باتیں کرنے والوں میں نہ ہوں بلکہ فعال عمل کرنے والے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو وہاں توقف کریں اور احتیاط سے کام لیں۔ جو چیزیں جانتے ہیں اس پر عمل کریں، اور جس چیزیں نہیں جانتے اس کے بارے میں جاننے تک رکے رہیں اور احتیاط سے کام لیں۔ اس طرح کرنے سے کبھی بھی پشیمان نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے دفتر شرع کو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس دفتر شرع کے مطابق اعمال بجا لائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 257۔ سب سے بڑا ذکر ترک معصیت۔ بسم اللہ تعالی۔ عملی ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اور کوئی بھی عملی ذکر اعتقاد اور عملیات اور ترک معصیت سے بڑا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ترک معصیت مراقبہ دائمیہ کے بغیر صرف قول مطلق سے نہیں ہوتا۔ والسلام العبد محمد تقی بہجت۔ یہ چھوٹے چھوٹے ان کے خیالات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ بہترین نصیحت، صفحہ نمبر 257۔ بسم تعالی۔ میں نے کہا، الف اس نے کچھ اور کہا۔ میں نے کہا گھر میں کوئی ہے تو اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہے۔ میں نے کہا، میں نے بارہا کہا، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جانتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے کا خدا کا ہم نشین ہوتا ہے، خدا کو یاد کرنے والے کا خدا ہم نشین ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اور واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو جانتا ہے اسے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز اسے معلوم نہیں اسے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت، صفحہ نمبر 258۔ عنوان ہے یہ، بسم تعالی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جان لو کہ تمہارے اعمال تمہاری نماز کے تابع ہیں۔ اصلاح نماز کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسے اول وقت میں انجام دیا جائے، اور اصلاح نماز کا اعلیٰ ترین مرحلہ دوران نماز اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اسے پہلی چیز دوسری چیز کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اور ہادی ہے، اور ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 259۔ عنوان ہے، جامع اور کامل دستور عمل۔ بسم تعالی۔ جو شخص خالق اور مخلوق پر یقین رکھتا ہو اور اس کا معتقد ہو، تمام انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ ارتباط رکھتا ہو اور ان کا معتقد ہو، ان کے ساتھ اعتقادی اور عملی طور پر متوسل ہو، اس کی حرکت اور سکونت ان انبیاء اور ائمہ کے دستور کے مطابق ہو، عبادات میں اپنے دل کو غیر خدا سے خالی کر دے، تمام چیزیں نماز کی تابع ہوتی ہیں، اس لیے اسے فارغ القلب کے ساتھ انجام دے، امام اثر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اتباع کرے، یعنی ہر وہ شخص جسے امام اپنا مخالف سمجھتا ہو اس کا مخالف ہو، اور جسے اپنا مواقف سمجھتے ہوں اس کا موافق ہو، وہ جس پر لعنت کرے وہ بھی اس پر لعنت کرے، اور جس پر رحم کرے اس پر بھی رحم کرے، اگرچہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں وہ کسی بھی کمال سے محروم نہیں ہوگا اور اس پر بوجھ اور سختی بھی نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبد محمد تقی بہجت۔ صفحہ نمبر 260۔ عنوان، معصیت ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا ہی راہ سعادت ہے۔ بسم تعالی۔ چھوٹے اور بڑے سب جان لیں کہ دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرنے کا واحد راستہ خدائے بزرگ کی بندگی اور بندگی اعتقاد اور عملیات میں معصیت کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے اس چیز پر عمل کیا جو ہمیں معلوم ہو
اور جو چیز نہیں جانتے اس کے بارے میں جاننے تک اس سے احتیاط کرتے رہے تو کبھی بھی پشیمانی اور نقصان کا شکار نہیں ہوں گے۔ کسی شخص میں اس عزم کے ثابت اور راسخ ہونے کی ضرورت میں خدائے بزرگ اسے توفیق بھی دے گا اور اس کا مددگار بھی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم تعالی۔ کچھ مومنین نے نصیحت کا تقاضا کیا ہے۔ ان کے اس مطالبے پر چند اعتراضات ہیں۔ ان میں سے بعض اعتراض یہ ہیں: نمبر 1، نصیحت جزیات میں ہوتی ہے جبکہ واز عام ہے اور الف عین میم عام ہے، اور کلیات اور جزیات دونوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو چیز جانتے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو چیز نہیں جانتے اس کی واضح روشن ہونے تک اس سے احتیاط کرتے رہو۔ نمبر 3، سب جانتے ہیں کہ انہیں رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل خریدنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اعمال انجام دینے ہیں۔ حلال اور حرام کو اس کے ذریعے مشخص کرنا ہے، اور اگر اہل استنباط ہیں تو مدارک شریعہ بھی اسی طرح ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نمبر 4، جن لوگوں کے آپ معتقد ہیں ان کے اعمال کو دیکھیں، اور جو اعمال اختیار بغیر کسی مجبوری کے انجام دیتے ہیں انہیں انجام دیں، اور جن اعمال کو وہ اختیاری طور پر ترک کرتے ہیں انہیں ترک کریں۔ مقاصد عالیہ تک پہنچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ واضح عملیہ، عملی طور پر واعظ و نصیحت کرنا۔ واضح قولیہ، زبانی واعظ و نصیحت سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو واعظ و نصیحت کے طلبگار ہیں ان سے سوال ہے کہ آپ نے آج تک جو نصیحتیں سنی ہیں ان پر آپ نے عمل کیا یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنی معلومات پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مجہولات، وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا، کو معلومات میں بدل دیتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اختیاراً اپنی معلومات پر عمل نہیں کرتا، کیا اس کے لیے معلومات میں اضافے کی توقع کرنا مناسب ہے؟ کیا حق کی طرف زبان سے دعوت دینی چاہیے؟ کیا یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے اعمال کے ذریعے حق کی طرف دعوت دو؟ کیا ہمیں طریقہ تعلیم دوسروں کو سکھانا چاہیے یا خود ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان تمام سوالات کے جواب قرآن مجید کی آیت کریمہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهَدَيْنَاهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69۔ اور معصوم کے کلام کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے امور دیتا ہے جو وہ جانتا نہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے جو چیز وہ نہیں جانتا اس کے لیے وہ کفایت کرتا ہے، اسے ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو باتیں جانتے ہیں انہیں نظر انداز نہ کریں، اور جو نہیں جانتے ان کے بارے میں جاننے تک ان سے احتیاط کرتے رہیں، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے بغیر مقصد کے محفل سجائی گئی، لوگ آئے بیٹھے بات چیت کی اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبد محمد تقی بہجت، مشہد مقدس۔ صفحہ نمبر 264۔ یہاں پر فصل نمبر 2 کا دوسرا حصہ، فصل نمبر 9 کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو عرفانی سوالات ہیں۔ سوال: کچھ عرصے سے ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہوں، میرے پاس اپنا اختیار تک نہیں رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صاحب عقل اکمل اجمل انفع اور ادوم محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ دوسروں کے برخلاف اکمل کی محبت شرور اور بلیات کو دفع کرتی ہے۔ نمبر 2 سوال ہے: برائے مہربانی نماز کے بارے میں مختصر اور آسان جملہ تحریر فرمائیں جو ہمارے لیے نصب العین ہے۔ جواب: بسم تعالی، نماز کے بارے میں جو عظیم مطالب بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے بلند معصوم کا یہ مشہور فرمان۔ معصوم فرماتے ہیں: الصلاۃ
معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے اور اس کی بلندیوں پر جانے کا وسیلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بیان کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس بلند و بالا مقام کو طلب کرتے رہتے ہیں اور یقینیات سے فرار نہیں ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبد محمد تقی بہجت۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ اور ائمہ اطہار کا انس اور محبت کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب، ائمہ اطہار علیہ السلام کا انس اور محبت خدا، رسول اور ائمہ اطہار کی پیروی اور اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، تمام فرامین الہی خاص طور پر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، نماز کی شروع میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ حقیقی توسل کریں اور عمل کو تمام متعلقہ شرائط کے ساتھ انجام دیں۔ سوال نمبر 5، ریاکاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مکمل اعتقاد کے ساتھ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ سوال نمبر 6، ہمیں غصے کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، کامل اعتقاد کے ساتھ کثرت سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سوال نمبر 7، تدریس کتاب خدا اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام پر کام کرنے کے علاوہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے ہم تقوی اور اللہ میں اضافے کے لیے مدد لے سکتے ہیں؟ جواب، بسم تعالیٰ، اعتقاد اور عمل میں گناہ ترک کرنے کا دائمی اور مضبوط ارادہ کرنے کے ذریعے سے۔ سوال نمبر 8، لبنان میں بعض طلاب ہماری طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم سے اخلاقیات پر مبنی وعظ و نصیحت کا تقاضا کرتے ہیں، نیز تہذیب نفس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جناب عالی سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب، اس سلسلے میں سب سے مفید چیز یہ ہے کہ جو لوگ درس کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، روزانہ ان کے سامنے کتاب وسائل کے باب جہاد میں سے جہاد النفس اور باب حج کے باب میں سے آداب شرع کے اخلاقی شرعی روایات میں سے ایک روایت بیان کریں۔ البتہ اس روایت میں غور و فکر اور جو جان لیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 9، بعض طالب علموں نے ہم سے ریاکاری، عجب، تکبر اور شہوت وغیرہ کا علاج پوچھا ہے، اس سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جواب، تمام برائیاں معرفت الہی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں عبادت سے محبت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام اوقات اور حالات میں تمام اچھائیوں سے بہتر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 10، کیا سیر اللہ کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے؟ استاد نہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، تیرا علم ہی تیرا استاد ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم نہیں جانتے اس کے لیے کافی ہوگا۔ سوال نمبر 11، حقیقی زہد کیا ہے اور کس طرح حقیقی زاہد بن سکتے ہیں؟ جواب، زہد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے مالک رہو اور ہر کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اذن خدا کا خیال رکھو۔ سوال نمبر 12، اہل بیت اطہار علیہ السلام خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنا رابطہ کس طرح مضبوط رکھیں؟ جواب، خدا کی معرفت اور اس کی اطاعت خدا اور ان ہستیوں کی محبت کا باعث ہے جن کے ساتھ خدا محبت کرتا ہے۔ ان ہستیوں میں انبیاء کرام، اوصیاء اعظام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے محمد اور آل محمد علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب ہیں اور ان میں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ سوال نمبر 13، راہ خدا شناسی کیا ہے؟ ہو سکے تو بیان کریں۔ جواب، راہ خدا شناسی خود شناسی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور نہ ہی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح ہیں، انہوں نے بھی نہ ہماری اصلاح کی نہ اپنی اصلاح کی اور نہ ہی ان میں اصلاح کی طاقت ہے۔ قادر مطلق نے ہمیں پیدا کیا، وہی خدا ہے۔ اس کے قرب کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ شکر منعم کے لیے آغاز ہے، اور یہ تکلیف قرب خدا چاہنے والوں کے لیے ہر مٹھاس سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14، کون سا ذکر بہترین ذکر ہے؟ جواب، حقیر کی نظر میں بالا ترین ذکر عملی ذکر ہے، یعنی اعتقاد اور عمل میں معصیت کو ترک کرنا۔ تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔
اور وہ مولد خیرات ہے۔ سوال نمبر 15، میں قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، کیا اس کام کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، بسم تعالی، علم، استاد اور معلم واسطہ ہوتا ہے، اپنی معلومات پر عمل کریں اور معلومات کو نظر انداز نہ کریں۔ یہی کافی ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور وہ جو باتیں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اسے ان کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنا سیدھے راستہ دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 پہلے بھی ہم نے بیان کی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ نہیں ہوا تو جان لے کہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ علاوازی دن اور رات کا کچھ حصہ دینی علوم کے لیے مخصوص کریں۔ سوال نمبر 16، غرور کے علاج کے لیے آپ کون سا راستہ نصیحت فرماتے ہیں؟ جواب، بسم تعالی، غرور کا علاج کثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 17، نماز میں حضور قلب پیدا کرنے اور یکسوئی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، بسم تعالی، جس وقت آپ متوجہ ہو جائیں کہ اختیاراً منصرف نہ ہوں۔ سوال نمبر 18، میں وسوسوں کے مرض میں مبتلا ہوں، برائے مہربانی اسے دور کرنے کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب، وسوسوں کا علاج کثرت تحلیل ہے، اور تحلیل یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ سوال نمبر 19، میں نظر اور قسم کے ذریعے اخلاقیات پر مبنی کچھ امور کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، 1 منٹ بھی خود کو خدا کی یاد میں دیکھو تو اختیاراً خود کو اس سے منصرف نہ کریں، اور غیر اختیاری انصراف اور غفلت کو اہمیت نہ دیں۔ سوال نمبر 20، میں قرب خدا اور سیر و سلوک کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، بسم تعالی، طالب علم کے صادق ہونے کی صورت میں اگرچہ اس کی عمر 1000 سال ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے ترک معصیت کافی اور وافی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کتاب حاضہ کا ترجمہ 16 اکتوبر 2017 بمطابق 25 محرم الحرام 1439 ہجری یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام در تحقیق بلوچستان میں اختتام کو پہنچا۔ والحمد للہ والآخر وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الاطہار ذوالفقار علی سعیدی۔ یہاں پر کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم پروردگار سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے حضور شرف مقام بخشے، اور ہمارے پڑھنے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر جو بھی اغلاط ہوئی ہیں پروردگار ان سے صرف نظر کریں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، اور تمام پڑھنے والوں کے مرحومین کے لیے اسے توشہ آخرت قرار دیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔